بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سے سعید بن ابی مریم نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں نافع بن عمر نے خبر دی، کہا کہ مجھ سے ابن ابی ملائکہ نے آسماء بنت ابی بکر سے بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج گہن کی نماز پڑھی۔ آپ جب کھڑے ہوئے تو دیر تک کھڑے رہے، پھر رکوع میں گئے تو دیر تک رکوع ہی میں رہے، پھر رکوع سے سر اٹھایا تو دیر تک کھڑے ہی رہے، پھر دوبارہ رکوع میں گئے اور دیر تک رکوع کی حالت میں رہے، پھر سر اٹھایا، پھر سجدہ کیا اور دیر تک سجدہ میں رہے، پھر سر اٹھایا اور پھر سجدہ کیا اور دیر تک سجدہ میں رہے، پھر کھڑے ہوئے اور دیر تک کھڑے ہی رہے، پھر رکوع کیا اور دیر تک رکوع ہی میں رہے، پھر آپ نے سر اٹھایا اور دیر تک کھڑے رہے، پھر دوبارہ رکوع کیا اور آپ دیر تک رکوع کی حالت میں رہے، پھر سر اٹھایا، پھر آپ سجدہ میں چلے گئے اور دیر تک سجدہ ہی میں رہے، پھر سر اٹھایا، پھر سجدہ میں چلے گئے اور دیر تک سجدہ میں رہے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، جنت مجھ سے اتنی نزدیک ہو گئی تھی، اگر میں چاہتا تو اس کے خوشوں میں سے کوئی خوشہ تم کو توڑ کر لا دیتا، اور مجھ سے دوزخ بھی اتنی قریب ہو گئی تھی کہ میں بول پڑا، میرے مالک میں تو اس میں سے نہیں ہوں۔ میں نے وہاں ایک عورت کو دیکھا، نافع بیان کرتے ہیں، مجھے خیال ہے ابن ابی ملائکہ نے بتلایا کہ اس عورت کو ایک بلی نوچ رہی تھی۔ میں نے پوچھا اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب ملا کہ اس عورت نے اس بلی کو باندھے رکھا تھا تاکہ بھوک کی وجہ سے وہ مر گئی، نہ تو اس نے اسے کھانا دیا اور نہ چھوڑا کہ وہ خود کہیں سے کھا لیتی۔ نافع نے بیان کیا، میرا خیال ہے ابن ابی ملائکہ نے یوں کہا کہ نہ چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے وغیرہ کھا لیتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 745۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج گہن کی نماز میں فرمایا کہ میں نے جہنم دیکھی، اس کا بعض حصہ بعض کو کھائے جا رہا تھا، جب میں نے دیکھا تو میں نماز میں پیچھے سرک گیا۔ عبداللہ بن مخبرہ ابو معمر سے انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے خباب بن ارت رضی اللہ عنہ صحابی سے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر اور عصر کی رکعتوں میں فاتحہ کے سوا اور کچھ قرات کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، ہاں۔ ہم نے عرض کی، آپ لوگ یہ بات کس طرح سمجھ جاتے تھے؟ فرمایا، آپ کی داڑھی مبارک کے ہلنے سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 746۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، اور وہ جھوٹے نہیں تھے، کہ جب وہ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رکوع سے سر اٹھانے کے بعد اس وقت تک کھڑے رہتے جب تک دیکھتے کہ آپ سجدہ میں چلے گئے ہیں، اس وقت وہ بھی سجدہ میں جاتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 747۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں سورج گہن ہوا تو آپ نے گہن کی نماز پڑھی۔ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم نے دیکھا کہ نماز میں آپ اپنی جگہ سے کچھ لینے کو آگے بڑھے تھے، پھر ہم نے دیکھا کہ کچھ پیچھے ہٹے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے جنت دیکھی تو اس میں سے ایک خوشہ لینا چاہا، اور اگر میں لے لیتا تو اس وقت تک تم اسے کھاتے رہتے جب تک دنیا موجود ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 748۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو نماز پڑھائی، پھر منبر پر تشریف لائے اور اپنے ہاتھ سے قبلہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ابھی جب میں نماز پڑھا رہا تھا تو جنت اور دوزخ کو
اس دیوار پر دیکھا، اس کی تصویریں اس دیوار میں قبلہ کی طرف نمودار ہوئی، تو میں نے آج کی طرح خیر اور شر کبھی نہیں دیکھی۔ آپ نے قول مذکور 3 بار فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 749۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کا کیا حال ہے جو نماز میں اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ آپ نے ان سے نہایت سختی سے روکا، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا لوگ اس حرکت سے باز آ جائیں ورنہ ان کی بینائی اچک لی جائے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 750۔